اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ فقال المصنف نعم لو کان الشرط هو نفس تحقق النبأ ومجيء الفاسق به كانت القضية الشرطية مسوقة لبيان تحقق الموضوع۔ حوزہ علمیہ نجف اشرف میں کفایت الاصول کے طلاب کے لیے مادہ امتحانی کفایت الاصول جلد دوم امر ثالث سے ہے۔ ہم نے بھی امر ثالث سے شروع کیا تھا۔ خبر روایت کی حجیت کی ادلہ ہم پڑھ رہے تھے۔ مصنف نے پہلی دلیل آیات میں سے آیہ نبا کو بیان کی، جو مشہور نے اس کو خبر واحد کی حجیت پر دلیل کے طور پہ پیش کیا ہے۔ اب مصنف فرماتے ہیں نام کے ذریعے استدراک ہے کلام شیخ کی طرف۔ پہلے مصنف نے کہا تھا کہ جو علامہ شیخ انصاری نے کہا ہے کہ یہ آیات تحقق کے موضوع کو بیان کرنے کے لیے ہے، اس لیے اس کا مفہوم نہیں ہے۔ مصنف نے کہا کہ یہ اشکال وارد نہیں ہوتا، کیونکہ یہاں پر شرط کے منتفی ہونے کے بعد بھی موضوع باقی ہے، اور موضوع فقط نبع ہے۔ اب مصنف استدراک کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ایک توجیہ کے ساتھ کلام شیخ صحیح ہو سکتی ہے، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ آیا تحقق کے موضوع کو بیان کرنے کے لیے ہے۔ وہ توجیہ یہ ہے کہ یہاں پر ہم شرط مرکب قرار دیں۔ وہ شرط یہ ہو کہ نبا، تحقق نبا اور فاسق کا لے کے آنا نبا کو، یعنی ان دونوں کے مجموعے کو ہم شرط قرار دیں۔ ہم کہیں کہ نبا پلس فاسق اس کو لے کے آئے، تو یہ شرط ہے، گویا کہ شرط گویا کہ مرکب ہو گئی۔ اب جب شرط مرکب ہو گئی تو اس شرط کے منتفی ہونے کے ساتھ موضوع منتفی ہے، یعنی کوئی چیز باقی نہیں ہے۔ مثلا کیونکہ شرط ہی یہی ہے کہ ایک تو نبا اور دوسرا اس نبا کو فاسق لے کے آئے۔ اب اگر عادل خبر لے کے آئے تو لہذا وہ پہلے والا موضوع نہیں ہے، یعنی خبر لانے والا فاسق نہیں ہے، غیر فاسق ہے۔ تو گویا کہ یہاں پر یہ ہے کہ تحقق کے موضوع جو ہے وہ اس کی تقریب اس طرح ہو سکتی ہے کہ ہم شرط کو مرکب قرار دیں۔ اب شرط کے منتفی ہونے کے ساتھ اب کوئی موضوع نہیں ہے، اور یہاں پر اگر ہم کہیں گے کہ مفہوم ہے تو یہ گویا کہ سالبہ بانتفاع موضوع ہو جائے گا۔ یہ تھا ایک تقریب۔ ما انہ یمکن ان یقال ان القضیۃ ولو کانت مسوقۃ لذلک الا انها ظاہرۃ فی انحصار موضوع وجوب التبین فی النبا۔ اب یہاں پر مع ذلک یعنی اس کے باوجود کہ مصنف نے توجیہ کی ہے اور کہا ہے کہ یہاں پر شرط مرکب ہے، نبا اور لانے والا فاسق ہو، ان دو چیزوں سے مرکب ہے شرط، اس کے باوجود مصنف کہتے ہیں کہ پھر بھی کلام شیخ جو ہے وہ اس کا مطلوب حاصل نہیں ہوتا،
بلکہ جو بات ہم نے کی ہے کہ یہ آیت مفہوم پر دلالت کر رہی ہے، لہذا ہمارا مطلوب اس سے حاصل ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے فرماتے ہیں کہ اگرچہ بات ایسی ہی ہے، یعنی ہم جو ہے یہ کہیں کہ تحقق کے موضوع کو بیان کرنے کے لیے ہے، لیکن اس کے باوجود یہاں پر یہ ہے کہ ہمارا مقصود حاصل ہے، یعنی مفہوم یہاں پر موجود ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مثلا ایک سوال ہو سکتا ہے کہ اے مرحوم اخوند خراسانی، یہ کیسے ہو سکتا ہے جب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ تحقق کے موضوع ہے، تو تحقق کے موضوع کے لیے جب ہے تو موضوع جب منتفی ہو جائے تو حکم حتماً منتفی ہونا ہے، نہ یہ کہ مفہوم کی وجہ سے حکم منتفی ہو رہا ہے، تو لہذا وہاں پر تو حکم نے منتفی ہونا ہی ہے تحقق کے موضوع کے لیے جب ہے۔ جب آپ اس کو تسلیم کر رہے ہیں تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ یہاں پر جو ہے نا یہ پھر بھی آپ اپنے مطلوب کو ثابت کریں اور آپ کہیں کہ یہ آیت مفہوم پر دلالت کرتی ہے؟ تو مصنف فرماتے ہیں وہ اس طرح ہے کہ یہاں پر انحصار کا فائدہ ہوتا ہے، یعنی جو شرط ہے اس میں فقط علیت نہیں ہے بلکہ انحصار بھی موجود ہے۔ جب انحصار موجود ہے، مثلا موضوع منحصر ہے کس میں؟ وجوب تبین کا جو موضوع ہے وہ منحصر ہے فی النبأ الذی جاء بہ الفاسق، اس نبأ میں کہ جس کو لانے والا فاسق ہو، اس میں جو ہے نا وہ منحصر ہے۔ اب جب انحصار کا فائدہ ہوتا ہے تو یہ قضیہ وصفیہ کی طرح ہو جائے گا کہ جہاں پر ہم نے کہا تھا کہ اگر قضیہ وصفیہ کا مفہوم نہیں ہوتا لیکن اگر انحصار کا فائدہ دے تو وہاں پر بھی مفہوم ہوتا ہے، تو یہ گویا کہ قضیہ وصفیہ کی مانند ہو جائے گا جب انحصار کا فائدہ ہو رہا ہے، فقط علیت کا فائدہ نہیں ہو رہا بلکہ انحصار کا فائدہ ہو رہا ہے۔ تو جب انحصار کا فائدہ ہو رہا ہے تو وہ گویا کہ وہ حکم اسی میں منحصر ہے۔ اب جیسی وہ شرط منتفی ہوگی یا یہ موضوع منتفی ہوگا، جب دوسرا موضوع تبدل موضوع جب ہوگا، تغیر موضوع ہوگا، تو پھر حکم منتفی ہو جائے گا۔ تو لہذا یہاں پر مفہوم اس طریقے سے ثابت ہوگا کہ یعنی انحصاریت جو ہے نا اس کا فائدہ ہو رہا ہے، اور جہاں پر انحصار کا فائدہ ہو تو قضیہ وصفیہ میں بھی مفہوم ہوتا ہے اور یہ بھی قضیہ وصفیہ کے معنی دو ہو جائے گا۔ وَلَكِنَّهُ يُشْكَلْ بِأَنَّهُ لَيْسَ لَهَا هَا هُنَا مَفْهُومٌ وَلَوْ سُلِّمَ أَنَّ أَمْثَالَهَا ظَاهِرَةٌ فِي الْمَفْهُومِ، لیکن پھر مصنف فرماتے ہیں کہ آیہ نبا میں ہم نے یہ تصحیح کر دی، لیکن اس کے باوجود بھی مفہوم نہیں ہے اور آیہ نبا کی دلالت مفہوم پر نہیں ہے، تو مصنف فرماتے ہیں کہ مشکل ایک اور جگہ پہ ہے، مشکل اس میں نہیں ہے، یعنی کہ آپ تحقق کے موضوع کے لیے ہو یا نہ ہو، شرط جو ہے نا وہ منحصر ہو یا نہ ہو، اس میں مشکل نہیں ہے، بلکہ مشکل ایک اور مقام پہ ہے جس کی وجہ سے یہ مفہوم نہیں ہے اس کا۔ وہ یہ ہے کہ جو بعد میں اسی آیت میں تعلیل پیش کی گئی ہے، آیت کے آخر میں غالباً ہے کہ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ، یعنی یہ تعلیل پیش کی گئی ہے کہ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر فاسق کوئی خبر لے کے آئے تو اس میں تبین کرو، ان تصیبوا قوما بجہالۃ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم جہالت میں واقع ہو جاؤ اور پھر اپنے کیے پر نادم ہو جاؤ، یعنی بعد میں ندامت جو ہے اٹھانی پڑ جائے، لہذا شروع ہی سے فاسق کی خبر میں تبین اور تحقیق کر لو۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ مصنف فرماتے ہیں کہ یہ جو تعلیل ہے اصابت القوم بالجہالت، یعنی فاسق کی خبر میں، فاسق کی خبر پر عمل کرنے سے جہالت میں واقع ہونے کا خوف ہے، تو یہ جو تعلیل ہے یہ مشترک ہے مفہوم اور منطوق کے درمیان، یعنی خبر لانے والا فاسق ہو،
وہاں پر تو مسئلہ واضح ہے کہ اگر اس کی بغیر تحقیق کے، بغیر تبین کے اگر اس کی خبر پر عمل کیا جائے اور اس کی خبر پر عمل درآمد کیا جائے تو بعد میں یہ ہے کہ ندامت اٹھانی پڑ سکتی ہے، یہ تو ہے۔ لیکن اگر خبر لانے والا عادل ہو تو مصنف فرماتے ہیں کہ یہ تعلیل وہاں پر بھی موجود ہے بے اصابت القوم بالجہالت، کیونکہ جو عادل ہے وہ جان بوجھ کے یہ تعمد کذب کی نسبت زیادہ زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں دی جا سکتی، یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ جان بوجھ کے جھوٹ بول رہا ہے، لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ خطا کر رہا ہو، لہذا خطا کا احتمال دیا جا سکتا ہے عادل شخص کی طرف بھی۔ اور جب خطا کا احتمال دیا جا سکتا ہے، ہاں یہاں پر یہی فرماتے ہیں، اب جیسے ہی خطا کا احتمال آ گیا تو وہاں پر بھی یعنی یہ ایک خوف موجود ہے کہ ہو سکتا ہے اس کی جو ہے نا وہ خبر پر، عادل شخص کی خبر پر عمل کریں، اور بعد میں یہ ہے کہ ہمیں جو ہے نا، کیونکہ ہم تو جہالت تو یہاں پر بھی موجود ہے، ہم تو جاہل ہیں، یعنی کہ ہمیں علم نہیں ہے کہ آیا وہ جو کہہ رہا ہے، عادل شخص جو کہہ رہا ہے، آیا وہ صحیح کہہ رہا ہے یا صحیح نہیں کہہ رہا ہے، یا خطا کر رہا ہے یہ نہیں کر رہا، آیا وہ مخبر بھی جس کو وہ بیان کر رہا ہے وہ اس کی واقعیت ہے یا نہیں ہے، ہم جاہل ہیں، ہمارے پاس علم نہیں ہے۔ جب علم ہمارے پاس نہیں ہے تو گویا کہ یہ جہالت مشترک ہے دونوں صورتوں میں، عادل ہونے کی صورت میں بھی اور فاسق ہونے کی صورت میں بھی، تو لہذا عادل کی خبر پر عمل کریں گے تو بعد میں ہو سکتا ہے کہ جو ہے نا وہ خلاف واقع ہو جائے اور ہمیں ندامت اٹھانی پڑ جائے۔ لہذا یہ قرینہ ہے کہ اس کا کوئی مفہوم نہیں ہے، اور عادل شخص بھی خبر لے کے آئے تو یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ تبین نہ کرو، بلکہ ممکن ہے وہاں پر بھی تبین ہو۔ البتہ آگے مصنف یہ کہتے ہیں کہ یہ اشکال جو ہم نے کیا ہے، تعلیل مشترک ہے، یہ اشکال اس صورت میں ہے کہ اگر جہالت سے مراد ہم جو معنی لیں یہاں پر ان تصیبوا قوما بجہالۃ، جہالت سے مراد علم کے مقابل میں ہو، جیسے ایک شخص کو علم ہوتا ہے اور ایک شخص کو علم نہیں ہوتا، یعنی علم کے مقابل میں اگر جہالت ہو تو یہ جو ہے نا یہاں پر یہ اشکال جو ہے نا یہ تب وارد ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر جہالت عدم علم کے جو ہے نا وہ معنی میں نہ ہو، یعنی علم کے مقابل میں نہ ہو بلکہ سفاہت کے معنی میں ہو، اگر جہالت سفاہت کے مقابل میں ہو اور ایسے فعل کے مقابل میں ہو کہ ما لا ينبغي صدورہ، کہ جس کا صادر عقلاء سے یعنی عاقل شخص سے اس کا صادر ہونا یعنی کہ جو ہے نا وہ مناسب نہیں ہے، سفاہت کے مقابل میں ہو، یعنی گویا کہ فاسق شخص کی خبر پر عمل کر دینا یہ عقلائی طریقہ نہیں ہے، یعنی اگر ہم اس معنی میں لیں کہ عقلاء جو ہے وہ تحقیق کرتے ہیں ایک ایسے شخص کی خبر پر کہ جو ذمہ دار نہیں ہے، تو لہذا اگر یہ سفاہت کے معنی میں ہو تو مصنف فرماتے ہیں کہ یہ پھر بعید نہیں ہے، یعنی اس وقت یہ ہے کہ پھر یہ اشکال وارد نہیں ہوگا، کیونکہ یہ پھر اس طرح بات ہو جائے گی کہ فاسق شخص کی خبر پر عمل کرنا یہ عقلاء اس پہ عمل نہیں کرتے ہیں، لیکن اگر عادل شخص کوئی خبر بیان کرے تو عقلاء اس پہ عمل کرتے ہیں، وہاں پر تحقیق نہیں کرتے، بلکہ عادل کیا چیز ہے کہ فقط ایک سکہ شخص ہو، یعنی عادل نہیں ہے، ایک سکہ سچ بولنے والا، فقط اس کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ سچ بولتا ہے۔ اگر ایک سکہ شخصی خبر دے تو لوگ وہاں پر بھی تحقیق نہیں کرتے، عقلاء تحقیق نہیں کرتے، چیز ہے کہ ایک عادل خبر دے، تو لہذا یہاں پر یہ ہے کہ اگر اس معنی ملیں تو پھر گویا کہ یہ مفہوم ہوگا، یعنی عادل شخص جب خبر دے تو وہاں پر یہ ہے کہ بعد میں ندامت نہیں ہوگی۔ البتہ یہاں پر مثلا کوئی شخص یہ اشکال کرے کہ اگر یہ سفاہت کے معنی میں لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آیت کا جو اصل شان نزول ہے وہ یہ ہے کہ ولید کے بارے میں ہے، ولید ابن مغیرہ کے بارے میں،
تو ولید نے جو خبر دی تھی اور صحابہ نے اس پہ عمل بھی کر دیا تھا، حتیٰ کہ بعد میں آیت نازل ہوئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ عقلائی عمل نہیں تھا، یعنی کہ اگر صفات کے معنی میں لیتے ہیں تو اس کا جواب ممکن ہے یہ دیا جا سکتا ہے کہ وہ ولید کی خبر پر صحابہ نے جو عمل کیا تھا وہ اس کے فسق سے آگاہ نہیں تھے، یعنی ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ ولید فاسق ہے، یا اگر یعنی کہ تھا بھی صحیح، ان کو معلوم تھا بھی صحیح کہ وہ فاسق ہے، تو اس وقت ابھی آیت نہیں نازل ہوئی تھی، یعنی آیت نے بعد میں آ کر متوجہ کیا کہ اس طرح ابھی جو آپ نے عمل کیا ہے اس کی خبر کے اوپر، یعنی جب آیت نازل ہوئی تو اس کے بعد گویا کہ جو ہے نا یہ لوگ متوجہ ہوئے۔ یعنی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ گویا کہ گناہ جو انسان سے صادر ہوتا ہے غفلت سے، یعنی عدم توجہ کی وجہ سے، بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ انسان ایک توجہ کی حالت میں گناہ کرے، یعنی گناہ صادر ہونے کی بعض اوقات وجہ یہ ہوتی ہے غفلت، کہ جب گناہ ہو جاتا ہے بعد میں انسان متوجہ ہوتا ہے کہ اس کا ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو یہاں پر صحابہ نے جو عمل کیا تھا ولید کے خبر پہ، تو ممکن ہے وہ جانتے بھی ہوں کہ یہ فاسق ہے، لیکن غفلتاً گوئے کہ انہوں نے عمل کیا تھا، یعنی متوجہ نہیں تھے کہ آیا فاسق کی خبر پر عمل کرنے کے کیا نقصانات ہوتے ہیں۔ تو بعد میں آیت کو نازل ہونا پڑا اور آیت نے ان کو بتایا کہ فاسق کی خبر پر عمل نہیں کیا جاتا اور تحقیق کی جاتی ہے۔ تو لہٰذا یہ اشکال پھر اس طرح مرتفع ہوگا، لیکن یہ ہے کہ بمعنی صفات کیوں، تو پھر گوئے کہ مفہوم ہوگا۔ فرماتے ہیں ففم نام لوکان شرط ہو نفس و تحقق نبا و مجیع الفاسق بہی کانت القضیۃ الشرطیہ مسوقۃ لبیان تحقق الموضوع، کہ اگر یہاں پر شرط مرکب ہو اور شرط کو ہم جو ہے یہ کہیں کہ شرط نبا کا متحقق ہونا اور پھر خبر لانے والا فاسق ہو، ان دو چیزوں سے مرکب ہے شرط، تو پھر فرماتے ہیں یہاں پر شیخ اعظم کی کلام جو ہے وہ تام ہے اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ تحقق موضوع کے لیے ہے۔ کانت القضیۃ الشرطیہ مسوقۃ لبیان تحقق الموضوع، اس وقت قضیہ شرطیہ گوئے کہ تحقق موضوع کو بیان کرنے کے لیے ہے۔ ما انہ یمکن ان یقال، جبکہ فرماتے ہیں کہ ممکن ہے ہم یہ کہیں کہ ان القضیۃ ولو کانت مسوقۃ لذالک، یعنی کلام شیخ کی بنا پر بھی عدم مفہوم ثابت نہیں ہوتا، ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ آیت کا مفہوم نہیں ہے۔ ولو کانت مسوقۃ لذالک، اگرچہ تحقق موضوع کو بیان کرنے کے لیے ہے، الا انہا ظاہرۃ فی انحصار موضوع وجوب التبین فی النبأ الذی جاء بالفاسق، لیکن مصنف فرماتے ہیں کہ پھر بھی مفہوم پر دلالت کر رہی ہے یہ آیت۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ آیت کا ظہور اس میں ہے کہ وجوب تبین کا جو موضوع ہے وہ منحصر ہے اس خبر میں کہ جس کو لانے والا فاسق ہو، لہذا یہاں پر جب انحصار کا فائدہ ہو رہا ہے تو فیقتضی انتفاء وجوب التبین عند انتفائہ، وہ یہ قضیہ وصفیہ کی مانند ہو جائے گا، اور قضیہ وصفیہ میں جس وقت انحصار موجود ہو تو اس وصف کے منتفی ہونے سے حکم منتفی ہوگا۔ یہاں پر بھی یہ ہے کہ اس موضوع کے منتفی ہونے سے اور دوسرے موضوع کے آنے سے تغیر موضوع سے، تبدل موضوع سے حکم بھی منتفی ہو جائے گا، تو لہذا اس کا مفہوم ہوگا پھر۔ فتدبر، آگے فرماتے ہیں کہ وَلَكِنَّهُ يُشْكَلْ بِأَنَّهُ لَيْسَ لَهَا هَا هُنَا مَفْهُومٌ، مصنف فرماتے ہیں کہ یہاں پر اشکال ہے، یعنی اگرچہ یہ تحقق موضوع کے لیے بھی ہو اس تصحیح کی بنا پر بھی جو ہم نے کی ہے، لیکن پھر بھی یہ ہے کہ اس کا مفہوم نہیں ہے آیت کا۔ وَلَوْ سُلِّمَ أَنَّ أَمْثَالَهَا ظَاهِرَةٌ فِي الْمَفْهُومِ، اگرچہ ہم اس کے قائل ہیں کہ قضیہ شرطیہ کا مفہوم ہوتا ہے، اس کے قائل ہو بھی جائیں، لِأَنَّ تَعْلِيلَ بِإِصَابَةِ الْقَوْمِ بِالْجَهَالَةِ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَ الْمَفْهُومِ وَالْمَنْطُوقِ، کیونکہ یہ جو تعلیل ہے آیت میں فَتُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ
فتصبح ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، یہ جو تعلیل ہے یہ مشترک ہے مفہوم اور منطوق کے درمیان، یعنی منطوق میں خبر لانے والا اگر فاسق ہو، فاسق کے قول پر عمل کرنے سے بھی جہالت میں واقع ہو سکتا ہے انسان، اور عادل کی خبر پر عمل کرنے سے بھی انسان جہالت میں واقع ہو سکتا ہے۔ یکون قرینۃ علی انہ لیس لہا مفہوم، تو یہ قرینہ ہے کہ گویا کہ اس آیت کا کوئی مفہوم نہیں ہے۔ ولا یخفی ان الاشکال انما یبتنی علی کون الجہالۃ بمعنی عدم العلم، فرماتے ہیں کہ مخفی نہ رہے کہ اشکال جو ہمارا ہے کہ جو ہے یہ تعلیل مشترک ہے اور مفہوم اس کا نہیں ہے، تعلیل کی کو دیکھیں تو مصنف فرماتے ہیں یہ اشکال مبتنی ہے اس بات پر کہ جہالت کو ہم علم کے مقابل میں لیں اور عدم علم کے معنی میں لیں، مان دعوی انہا بمعنی الصفاحت، جبکہ ہم اگر جہالت کے بارے میں یہ دعویٰ کریں کہ قرآن میں جب جہالت کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو وہ علم کے مقابل میں نہیں ہے بلکہ یہ بمعنی الصفاحت ہے، غیر عقلائی فعل کے معنی میں ہے، وفعل ما لا ينبغي صدورہ من العاقل، اور اس فعل کے معنی میں ہے کہ عاقل سے اس کا صادر ہونا مناسب نہیں ہے، اور فاسق کے قول پر عمل کرنا بھی یہ غیر عقلائی فعل ہوگا، یعنی عقلاء اس طرح نہیں کرتے ہیں۔ غیر بعیدۃ، یعنی یہ دعویٰ کرنا بعید نہیں ہے کہ عقلاء فاسق کی خبر پر عمل نہیں کرتے، تحقیق کرتے ہیں اور عادل کی خبر کو بلکہ حتیٰ کہ ثقہ کی خبر کو بھی وہ بغیر تحقیق کے لے لیتے ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی محمد۔